بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جناب، کیا حال چال ہیں آپ اللہ کے؟ کا شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ، آج پھر ہم اپنی واک کمپلیٹ کی ہے اور ایک خوبصورت صبح کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہیں۔ آج سردی کم ہے، تھوڑی سی کم سردی ہے، بالکل۔ کافی کم ہے ویسے، شروع میں لگی تھی ایک دم، پھر بعد میں کم ہے۔ موسم کلاؤڈ بدلتا جائے گا نا، اب کافی فرق جی آتا جائے گا۔ جی اچھا، ہم نے کل بات کر رہے تھے دریاؤں کے بارے میں جی بات کر جی رہے تھے، تو دریائے نیل کے بارے میں کچھ ہاں جی، کہنا ہے؟ وہ کل بات یہی میں کر رہا تھا کہ دریا کا بہاؤ جو ہے نارملی وہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میرا اس کل خیال یہ تھا کہ صرف دریائے نیل ہے کہ جو کہ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف ہوتا ہے، لیکن وہ پھر میں نے جب ریسرچ کی، میں نے کہا تھا میں ریسرچ کروں گا، کنفرم کروں گا اس کو، کچھ دریا ہیں جی تو وہ یہ ہے، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر دریا 90% آپ کہہ لیں وہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف بہتے ہیں، اچھا۔ اور نیل ہے سب سے بڑا ہے، اس لیے یہ زیادہ مشہور ہے۔ یہ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف ہے، کچھ 2-3 دریا ہیں، 3 دریا ہے رشیا میں، اچھا 1-2 نارتھ امریکہ میں ہیں جو کہ ٹھیک ہے۔ ساؤتھ سے نارتھ۔ تو ایکچولی جو بہاؤ ہے وہ ہوتا ہے کہ جہاں سے پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پانی، جیسے ہم نے محاورہ بھی سنا ہوا ہے کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے بہتا ہے، اوپر سے تو نیچے اسی آتے، ٹھیک۔ طریقے سے جو سورس آف واٹر ہے، جہاں سے وہ دریا نکل رہا ہے، تو وہ اس کا بہاؤ وہ کنٹرول کرتا ہے سر۔ تو اچھا زیادہ صحیح، تر دریا کیونکہ نارتھ سے نکلتے ہیں، پہاڑوں سے نکلتے ہیں، اس لیے ان کا بہاؤ ساؤتھ کی طرف ہوتا ٹھیک ہے۔ ہے۔ دریا نیل کا جو سورس ہے وہ ساؤتھ کے پہاڑ ہیں افریقہ میں، وہاں سے جب وہ نکلتا ہے تو پھر اس کا بہاؤ نارتھ کی طرف ہوتا اچھا صحیح، ہے۔ جی، صحیح ہو گیا۔ تو یہ تو ہو یہ گیا اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کا نظام ہے، بالکل۔ کیا خوبصورت نظام ہے اللہ جی تعالیٰ کا، ہاں، کتنی بالکل، پلاننگ کے ساتھ، کوئی غلطی وہ نہیں، اللہ کچھ سب نہیں، سے بڑا خوبصورت۔ پلانر ہے۔ بے شک اللہ سب سے بڑا پلانر ہے، بے شک صحیح۔ تو یہ ہو گیا ہمارا بات کلیئر۔ تو اب ہم آتے ہیں واپس اپنے آرٹیکل کی طرف۔ جی، قانون 17، دستور، دستور، آئین اور قانون میں فرق ہے۔ آئین اور، آئین جو ہے وہ پورا ایک ضابطہ دیتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس ضابطے کے تحت پھر قوانین بنتے ہیں۔ اچھا تو براڈ جو ہے اس کا ایک سسٹم دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن انگلش میں کہتے ہیں، دستور اردو میں آئین بھی کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی آج ہمارا آرٹیکل شروع ہوگا 17۔ 17 17 ہے فریڈم آف ایسوسیشن، کہ ٹھیک ہے، ہر شہری جو ہے پاکستان کا، اس کو یہ استحقاق ہے، اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ ایسوسیشن یا یونین بنا سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس ہے، مزدور ہے، اس میں پھر ریسٹرکشنز لا کے تحت لگیں گی۔ اچھا صحیح، جیسے اگر مزدور یونین بننی ہے تو وہ لیبر لاز کے تحت بنے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اس پہ آفیسرز اس میں نہیں آ سکتے، آفیسرز کی یونین ہے اس کے پھر علیحدہ سے لاز ہیں۔ اس طرح پھر اسٹوڈنٹس یونین ہے، اسٹوڈنٹس یونین ویسے تو بین ہے کافی عرصے سے، اچھا تو ہر آدمی جو ہے وہ یونین بنا سکتا ہے، سیاسی جماعت بنا سکتا ہے، اور وہ سیاست کر سکتا ہے، لیکن سبجیکٹ ٹو لا اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا۔ اب صحیح، اس میں لا جو ہے اس کا براڈلی بتا دیا گیا کہ پاکستان کی آزادی، پاکستان کے ڈیفنس اور موریلٹی، اس کو مد نظر رکھ کے آپ کر سکتے ہیں۔ صحیح، اب یہ نہیں کہ آپ نے یونین بنا لیا تو پھر آپ جو مرضی کریں۔ جو مرضی کر لیں۔ جی، جیسے کہ ہمارے ہوتا ہے کہ رستے بند کر دو، یہ ویگنوں والے یونین بنا لیتے ہیں، تو وہ پھر ذرا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں سارے ڈرائیور اکٹھے ہو کے، یونین ہے جی ہماری۔ تو اس طریقے سے یونینز ہیں، بٹ سبجیکٹ ٹو لا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد پھر فریڈم آف ٹریڈ ہے، ٹھیک ہو، آرٹیکل 18، کہ آپ کوئی بھی پروفیشن جوائن کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں، ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن سبجیکٹ ٹو لا۔ اب یہ جیسے اسمگلنگ ہوتی ہے، اب اسمگلنگ اگینسٹ دا لا ہے، فریڈم آف بزنس ہے بٹ سبجیکٹ ٹو لا۔ پروفیشن ہے، اب جیسے میں وکیل ہوں، جی تو اب وکالت کے لیے پہلے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے ایک سرٹن ایج تک اور سرٹن کوالیفیکیشن حاصل کرنی ہے، صحیح ہے، ایل ایل بی کرنا ہے، کم از کم کوالیفیکیشن ایل ایل بی ہے۔ اس کے بعد صحیح، پھر آج کل تو اور کورسز بھی ہیں، تو وہ کورسز کر کے پھر آپ کو لائسنس ملے گا، ایک لائسنس ملے گا، تو وہ پھر اس کے پھر پروفیشن کے اپنے ایتھکس اور رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، تو صحیح، وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے۔ صحیح، ڈاکٹر بننا ہے کسی نے تو اس کو بھی کوالیفیکیشن ایک سرٹن لینی پڑے گی،
सर्टन रेगुलेटरी अथॉरिटी से लेना पड़ता है लाइसेंस, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद फिर अगले रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस वो अलहदा से आते जाते हैं। हर जी इस तरह ही हर ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन में ये है। बिल्कुल आज़ादी सही ये है। है कि आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्या बनना है। हाँ। आप पे ये सख्ती नहीं कि नहीं नहीं तुमने वकील ही बनना है, तुमने डॉक्टर ही बनना है। हम्म। उसके बाद फिर आ जाता है आर्टिकल 9। ठीक हो गया। ये बहुत ही आर्टिकल अहम आर्टिकल है, आर्टिकल 19। 19, मैंने कहा तो 9। इसको हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं ठीक। कि हमें आज़ादी है जी, हम जो मर्ज़ी बोल दें, फ्रीडम ऑफ अच्छा स्पीच। सही। ये भी सब्जेक्ट टू मोरालिटी हम्म और सॉवरेनिटी, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और कोर्ट्स का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो लॉज हैं उसके मुताबिक वही सब्जेक्ट टू लॉ। कि ये नहीं है कि आपके जो मुंह में आया आपने बोलते जाना है, सोशल मीडिया पे बोल दें, जिस मर्जी जगह पे बोल दें, नहीं। इवन अगर हम ख़ानदान में भी आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं तो वो अदब, अदब तो बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बेशक। तो मोहब्बत से ही रहना है सब ने आपस में। दोस्त हैं तो दोस्त अगर एक दूसरे का अदब नहीं करेंगे, हाँ जी। ख़ानदान में भी एक दूसरे का अदब नहीं करेंगे, अदब, चलो अदब का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, ख्याल, जैसे केयर, देखें ना, वो मजाक और बदतमीजी में यस, एक लाइन का लाइन फ़र्क का है, फ़र्क, उस लाइन को आपने क्रॉस नहीं करना बिल्कुल। होता। तो ये फ्रीडम ऑफ मजाक स्पीच, से वो लाइन आप क्रॉस करते हो, बदतमीजी में आ जाता है। तो ये भी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ है। ये नहीं है कि आप का जो दिल है आप यूट्यूब पर डाल दें, जो दिल है आप कि मुझे फेसबुक तो पर डाल दें। इजहार राय हाँ, की आज़ादी है, मैं या जो मर्ज़ी करूँ। मुकम्मल आज़ादी मुकम्मल, नहीं मैं है। आज़ाद जो मुल्क की शहरी मीडिया हूँ, पे मुझे मुकम्मल प्रोपेगेट भी होता आज़ादी है है। कि मुकम्मल बोलने की आज़ादी, वो नहीं है। हाँ। लॉ, मोरालिटी और वो दूसरे का ख्याल रखते हैं। बेशक बेशक इसके सही। बाद फिर आ जाता है 19A। 19 ये ए 18वीं तरमीम में 2010 में नया आर्टिकल डाला गया था। ये है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक। कि हर बंदे का बुनियादी हक है कि उसको इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन मिले। यहाँ भी सब्जेक्ट टू लॉ है। ठीक हो अब ये गया। नहीं है कि अगर एक महकमे का कोई इंटरनल नोटिंग्स हैं वो भी जी मुझे दी जाए कि ये फ़ैसला हुआ कैसे, वो नहीं दी जा सकती। वो लॉ में, अब तो लॉज बन गए हैं, पहले लॉज काफ़ी देर नहीं बने थे। बट ये आर्टिकल जब आया 19A तो फिर वो लॉज भी बनाए गए इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक्ट्स, कि आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं सही। और वो उसका तरीक़ाकार क्या है। और अगर फ़र्ज़ करें एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए किसी पर्पज़ के लिए, कोई महकमा नहीं दे रहा, तो फिर एक आज़ाद कमीशन बना हुआ है अच्छा। हर महकमे में। सही। वो फिर आगे फिर उसकी डिटेल्स आती जाती हैं कि आपने वहाँ पे कैसे कंप्लेंट करनी है। फिर उन्होंने देखना है कि लॉ के तहत ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। लेकिन क्योंकि कुछ अदरवाइज़ चीज़ें होती हैं ना, वो एक ज़रा लिमिट में ऑफ दी कैमरा होती बिल्कुल, हैं, हर चीज़ तो नहीं बिल्कुल। होती जो ओपन भी करने वाली। कॉन्फिडेंशियल है, हाँ, जैसे कॉन्फिडेंशियल होती हैं ये बहुत सी पहले बातें। से कानून शहादत ऑर्डर में फिर हम वो शहादत की बात भी करेंगे, जिसमें अब जैसे वहाँ पे भी इवन अगर आप शहादत भी देने जाते हैं, जी जैसे आपस में मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो कोर्ट्स में जाते हैं, जी तो जी। वहाँ पे भी अपने ताल्लुकात के बारे में जो इंतहाई प्राइवेट मामलात कह लें, वो अदालत में कोई बंदा भी इनकार भी कर सकता है कि ये कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है। तो क्वालिफाइड, जिस तरह वकील और क्लाइंट के दरमियान जो बातें हैं वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आती हैं, हम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते। बिल्कुल। सहाफ़ी अपना सोर्स नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते, लेकिन वो भी सब्जेक्ट टू लॉ है। सही। अगर ऐसी कोई बात है कि अगर एज ए वकील क्लाइंट मुझे आके कहता है जी मैंने कत्ल कर दिया है या मैं कत्ल करने लगा हूँ फ़लाँ को जाके, तो आप मुझे इसका तरीका बताएं, तो वो फिर वकील की भी ज़िम्मेदारी है कि वो एक तो उसको मना करे, ख़ुद भी उसको आगे मशवरे ना दे, बल्कि पुलिस को इन्फॉर्म करे कि जी ये बंदा मेरे पास है, ये इस तरह प्लानिंग कर रहा है। वैसे मेरे ख्याल हाँ, में तो क्लाइंट ये तो नहीं आके बताएगा वकील को कि मैं कत्ल करने लगा हूँ। हाँ, हाँ, ये कह लेकिन सकता जी है, मैं कत्ल वैसे कह करके रहा हूँ ना बता कि ये सकता है मैंने रिस्ट्रिक्शंस कत्ल हैं, किया है। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जी जी। कि इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन वो इस हद तक है कि जिससे किसी को नुकसान ना पहुँचे। तो जहाँ किसी को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है, वहाँ वो इंफॉर्मेशन विद होल्ड रखी जा सकती है। तो ये आइन सही में हो भी है गया। और मुख्तलिफ कवानीन में भी। ठीक। तो हमने आज 17, 18, 19 और 19A को कवर कर को लिया। कवर किया है। अब पीछे कितना रह गया? अभी तो 28 तक तो है ना। 28 तक है, हम जी, करेंगे 28 तक हाँ हाँ, 28 तक कवर मुकम्मल करेंगे। करेंगे, क्योंकि ये हर एक आर्टिकल जो है
اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. ہم تو اس کو بتا رہے ہیں نا ذرا مین کر رہے ہیں، ورنہ اندر آپ اس کی وہ تو پھر ڈیٹیلز آتی جاتی ہیں، ججمنٹس اس میں بے تحاشا، ہر آرٹیکل کی انٹرپریٹیشن ہے. جی وہ جی پھر جس لوگوں کو جب پرابلمز ہوتی ہیں وہ پھر کورٹس میں جاتے ہیں، پھر کورٹس ڈفرینٹ ڈیسیژنز دیتی ہیں. وہ تو ٹیکنیکلٹیز ہیں، جی ہم پرسن بیسک اسپیسیفک ہو جاتی ہیں. جی اویئرنیس دے یہ رہے ہیں. جنرل اویئرنیس ہے. جی بہت سے لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتہ ہوگا تو ہو سکتا ہے. جی بالکل ہاں، بلکہ میسج آئے بھی ہیں کہ نہیں پتہ تھا. وہ پتہ ہوتا بھی ہے نا تو یہ نہیں پتہ کہ یہ ملے گا کہاں سے، کہاں سے ملے گا. یہ کہاں سے ہے یہ چیز. ٹھیک. جیسے اب میڈیا پہ ہم سنتے ہیں مکمل آزادی، مکمل آزادی. تو وہ میں اس وقت بھی یہی سوچتا تھا، اور جب ڈسکشنز ہوتی تھیں دوستوں میں بھی تو میں یہی کہتا تھا کہ بھائی پڑھ کے تو دیکھو، مکمل آزادی کسی چیز میں نہیں ہے. نہ مذہب نے دی ہے، نہ کسی معاشرے نے دی ہے، اور نہ ہی لاء میں، قانون میں، کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی ایسا. تو صحیح کہہ مکمل رہے آزادی ہیں. کہیں بھی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے ہم گھروں میں بھی کہتے ہیں فیملی ویلیوز ہوتی ہیں، ان لمٹس کا خیال رکھا جاتا ہے. اس بالکل. لمٹ میں اپنی لمٹ کراس نہ کرو. بچوں کو بھی یہ سمجھاتے ہیں یہ ہماری فیملی ویلیوز ہیں، آپ نے لمٹ کراس نہیں کرنی. تو وہی بات آ جاتی ہے نا، مکمل آزادی بالکل. ایک حد میں رہ کے ہے. اس بات کو جیسے سمجھنے اردو کی میں ضرورت لفظ ہے. استعمال ہوتا ہے مادر پدر آزادی، ہاں تو وہ جی مادر پدر آزادی کسی کو نہیں ہے، جی جی. اور وہیں اور پہ کسی پھر چیز میں نہیں معاملات ہے. خراب ہوتے ہیں کہ جب آپ لمٹ کراس کر جاتے ہیں. مادر پدر آزادی آپ کو خراب ہی کرتی ہے ہر فیلڈ میں، ہر چیز میں. تو ٹھیک ہے جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر اگلے آرٹیکل کو انشاءاللہ. لے کے چلیں گے. یہ خوبصورت پانی کی آواز اور منظر کے ساتھ گپ شپ آمنہ خان سے دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے. چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے. اگر کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو پلیز ہم حاضر ہیں. اللہ حافظ.